पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। भारत के साथ मैच नहीं खेला जाएगा, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में बड़ा फैसला। इवेंट के मैचेस में शिरकत के लिए कौमी टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान का भारत से मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है। ये बेस्ट आंसर है कि इंडिया के खिलाफ खेले ही ना, और इंडिया जाने का तो लॉजिक ही पैदा नहीं होता ना, क्यों जाए हम खेलने के लिए। वो हमसे हाथ नहीं मिलाते, हम उठा के उनकी कंट्री चले जाए, तो ये नहीं सही है। अगर इंडिया से नहीं खेलेगा फिर वर्ल्ड कप नहीं कोई देखेगा। अगर बांग्लादेश को नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फैसला है इनका। कौम है या क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसके खिलाफ नहीं खेल रही, ये बहुत अच्छा फैसला है, हमें बहुत खुशी हुई। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है। पाक भारत टाकरा दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच। ICC समेत ब्रॉडकास्टर्स को भारी माली नुकसान का सामना मुतवक्के। मैच एक दिन में $1 अरब से जायद कमा के दे सकता था। पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट भी इस फैसले से खुश। पाकिस्तान ने नहले पर दहला मार दिया। दिल्ली से चीखों की आवाज, भारतीय चैनल पर हलचल मच गई। भारतीय एंकर हवास बाख्ता हो गए। ICC से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की मशरूत शिरकत पर ICC का रद्द अमल। कहा, मशरूत शिरकत आलमी स्पोर्ट्स इवेंट्स के बुनियादी उसूलों की मुनाफी है। तमाम क्वालिफाइड टीमों से बराबरी की बुनियाद पर मुकाबले की तवक्को की जाती है। मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के तकद्दुस, शफाफियत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मुतासर करता है। फैसले से पाकिस्तान समेत आलमी क्रिकेट इकोसिस्टम मुतासर हो सकता है। काबिल कबूल हल निकाला जाए। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 208 रन का हदफ हासिल ना कर सकी। मोहम्मद नवाज ने मेहमान टीम की सफ़ों में तबाही मचा दी। 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब और बाबर आजम की शानदार 50s। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि T20 सीरीज में क्लीन स्विप कौमी टीम की इज्तिमाई मेहनत और पेशावराना तैयारी का अक्कास है। वज़ीर आज़म ने भी ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB की भी मुबारकबाद। भारत का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई। 40 घंटे में 145 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 17 जवान धरती पर कुर्बान। बच्चों और ख़वातीन समेत 31 शहरी शहीद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की दुश्मन को ललकार, वाज़े किया कि ये कौमियत की नहीं, हक़ व बातिल की जंग है। पाकिस्तान ये कभी नहीं हारेगा। 1000 साल तक भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। दहशतगर्द धरती का 1 इंच तक नहीं ले सकते। कौम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों को भागने नहीं देंगे, बिलों से निकाल कर मारेंगे। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी, इसीलिए 1 दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। शुहदा के खानदानों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस। बलूचिस्तान में दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हुए। अफगानिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स को मुंह की खाना पड़ी। सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, बोले मुल्क के दिफा के लिए जो करना पड़ा करेंगे। हिंदुस्तान और BLA एक ही सिक्के के 2 रुख। लापता अफराद का बयानिया मुकम्मल फ्रॉड है। मिसिंग पर्सन दुबई में रहते हैं या दहशतगर्दी करते हैं। ये अब ख़वातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स ने मोदी को बेनकाब कर दिया। अमेरिका और इसराइल की खुशनुदी के लिए ठुमके लगाता रहा।
بلوچستان پہ اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی، ہر آنکھ نکال لی جائے گی، دہشت گرد جان لیں، خون کے ہر قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ مریم نواز کا عزم، کہا دشمن کے اشاروں پر ناچنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق ہے نہ ہی بلوچ قومیت سے ہے، یہ غدار ہیں، بلوچستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی، مؤثر رد عمل سے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے، بلوچستان کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کی کارروائی کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز مکمل طور پر الرٹ تھیں، فتنہ الہندوستان اور خوارج کے حملوں کا بر وقت جواب دیا، پاک فوج کی کامیاب کارروائی سے بلوچستان بچ گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت مدد کے لیے وقت پر غائب رہتی ہے، ان کا کام صرف احتجاج کرنا اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھنا ہے۔ بلوچستان واقعے پر عالمی طاقتوں کا رد عمل، دوست ممالک نے پاکستان میں دہشت گردی مسترد کر دی، سعودی عرب، قطر، UAE، یورپی یونین اور امریکہ کی مذمت، پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، فورسز کے بر وقت ایکشن کی بھی تعریف کی، امریکی ناظم الامور کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور امن کے لیے تعاون کی یقین دہانی، BLA کو امریکہ کی نامزد دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا اہم جرگہ، تیرہ متاثرین سے اظہار یکجہتی، قبائلی مشران نے صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر تنقید کی، جرگے میں امن کے قیام، متاثرین کی باعزت واپسی اور سیاسی مداخلت کے خاتمے پر زور دیا گیا، تیرہ متاثرین کے مسائل قومی سطح کے اور اجتماعی نوعیت کے قرار پائے، فوری اور پائیدار حل کی ضرورت اجاگر کی گئی، جرگے نے متاثرین کے حقوق کے حصول تک جد و جہد جاری رکھنے اور ہر فورم پر ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ مودی کا شائننگ انڈیا، ایپسٹن سکینڈل سے داغدار، بھارت کی سفارتی ساکھ پر سوال اٹھنے لگے، بھارتی وزیراعظم مودی کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹن سے جڑ گیا۔ مودی نے اسرائیل میں امریکی صدر کے لیے رقص اور سرور کی محفل سجائی، بھارتی جریدے کے مطابق ای میل مودی کے جولائی 2017 میں اسرائیل کے دورے کے 3 دن بعد کی گئی۔ ماہرین نے مودی کے اسرائیل میں مقررہ فعل کو امریکی حمایت حاصل کرنے کی بھونڈی کوشش قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا کی بریفنگ، مزار کی توسیع اور تزئین و آرائش جاری منصوبوں پر بھی آگاہ کیا۔ زائرین کے لیے سہولیات میں بہتری سے متعلق تفصیلات پیش، نواز شریف نے مزار پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ ججمنٹ وچ از اسٹل وہ اس وقت ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی افیئرز کو، اس پارٹی کو وہ لیڈ بھی نہیں کر سکتا۔ جیل کا قیدی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی لگا رہا ہے، سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر لگا رہا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دیتا ہے۔ تمام جماعتیں امن کے لیے ایک آواز ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ سزا یافتہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کراچی کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے دوران بلاول بھٹو موقع پر موجود نہیں تھے،
کراچی پر وفاقی اور صوبائی قبضہ ناقابل قبول ہے، بااختیار شہری حکومت لانا ہوگی۔ پانی کی کمی، چنچی میں خواتین کی مشکلات اور شہر میں دیگر بنیادی سہولیات ناکافی ہیں۔ 3.5 کروڑ آبادی کو 5 ڈبل ڈیکر بسیں دی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم اور پی پی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ 14 فروری کو سندھ اسمبلی پر تاریخی دھرنا دیں گے، ملک بھر میں تحریک چلائیں گے۔ جن کا یہ شہر نہیں وہ یہاں سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس شہر پر ہو چکا۔ کراچی کو بیروت بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ شہر بارود کے ڈھیر پر بسا ہوا ہے، سانحات، واردات، حق تلفیوں کا بارود بچھا رکھا ہے۔ اس شہر میں ٹیکس دینے والوں کو جلا کر عمارتوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ ہم لوگ ان کی اسپیشل ہم لوگوں کے جو 7 ایریاز آف فوکس ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پہ اور عورتوں کی فلاح پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بہت سارے ہم لوگوں نے ادارے کھولے ہیں، اسکولز کھولے ہیں، اور ایون اس وقت ہم لوگ جو ویمن پرزنرز کا کریکشنل سینٹر ہے اس میں ہم شارٹ کورسز کروا رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ کچھ فروغ حاصل کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ حیدرآباد میں روٹری اسمارٹ کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے روٹری ممبران کی شرکت، صحت، انسداد پولیو، تعلیم، ماحولیات، خواتین کی تربیت اور روزگار سمیت مختلف فلاحی منصوبوں پر سیمینارز ہوں گے۔ کانفرنس میں سندھ کی ثقافت کو بھی خصوصی طور پر اجاگر کیا جائے گا۔ ایک اور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں 4 فروری تک بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی میں سردی کی لہر اختتام پذیر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ لاہور میں بسنت کے لیے پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی فروخت شروع۔ گلیاں ہو یا بازار، ہر طرف رنگ برنگی پتنگوں کی بہار۔ موچی دروازے کا مرکزی بازار خریداروں سے بھر گیا۔ شہریوں کا حکومت سے پتنگوں کی قیمتیں کم کروانے کا بھی مطالبہ۔ روس میں آسمان پر دلکش فلکیاتی مظہر۔ آسمان پر چاند کے 4 عکس ایک ساتھ نظر آئے۔ روس کے شہر سینٹ پیٹربرگ میں غیر معمولی اور دلکش منظر دیکھا گیا ہے، جب آسمان پر چاند کے ساتھ 3 مزید روشن دھبے نمودار ہوئے اور یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پر 4 چاند موجود ہوں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سینٹ پیٹربرگ میں نظر آنے والا یہ حیران کن منظر پیراسیلین کہلاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔